بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احد پہاڑ سے بھاری جلیل القدر صحابی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزرا اپنا ایک واقعہ بیان کرتے ہیں، جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جذبات کا کس قدر خیال فرماتے تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں پیلو کے درخت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مسواک توڑ رہا تھا اور ہوا انہیں روک رہی تھی۔ ان کی پنڈلی دبلی پتلی تھی۔ لوگ میری پتلی پنڈلی دیکھ کر ہنس پڑے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کیوں ہنس رہے ہو؟ جواب ملا، ان کی پتلی پنڈلیوں کو دیکھ کر۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخدا جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، یہ دونوں پنڈلیوں کا وزن میزان میں احد پہاڑ سے زیادہ ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض صحابہ کو ابن مسعود کی پتلی پنڈلیوں پر ہنستے دیکھا تو ان کی دلجوئی فرمائی اور ان کی ضمیر کو خوشیوں سے بھر دیا۔ ان کے جذبات کا خیال اس قدر فرمایا اور اتنی عظیم تعریف فرمائی۔ صفہ والے مدینہ منورہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی ایک جماعت فقر و فاقہ کی شکار تھی۔ وہ بیچارے گزر بسر کے لیے کچھ نہ پاتے تھے۔ ان کے لیے مسجد نبوی کا ایک گوشہ خاص تھا، وہیں وہ آرام کرتے، شب و روز کے لیے وہی ٹھکانہ تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ بیشتر بیٹھتے اٹھتے اور ان کے ساتھ کسی وقت کا کھانا بھی کھا لیتے۔ یہ سب ان کی دلداری کے لیے فرماتے اور ان کے جذبات کا لحاظ فرماتے۔ آج تو رحمت کا دن ہے، جب فاتح اعظم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رسول رحمت فتح مکہ مکرمہ کے لیے چلے اور لشکر کو مختلف ٹکڑیوں میں تقسیم کر دیا تو ہر ٹکڑی کا قائد قدیم صحابہ میں سے تھا۔ ادھر قریش کے سرداران تھے۔ جب انہوں نے لشکر آنے کی خبر سنی تو صورت کا جائزہ لینے کے لیے آگے بڑھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں بتایا۔ ان کا ایک بڑا لیڈر ابو سفیان تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اچھا لگا کہ ان کے سرداران قریش کے سامنے اپنی فوج کی طاقت کا مظاہرہ کریں۔ پھر فوجی ٹکڑیاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان سرداروں کے سامنے سے گزرنے لگیں۔ ایک ٹکڑی گئی، دوسری آئی، ایک ایک کر کے سلسلہ جاری رہا۔ اتنے میں اہل مدینہ کے انصار کی ٹکڑی آئی اور ان انصاریوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کے وقت اپنا سب کچھ پیش کیا تھا۔ ان کی قیادت سعد ابن عبادہ خزرج کے سردار کر رہے تھے۔ جب وہ ابو سفیان کے سامنے سے گزرے تو آواز لگائی، ابو سفیان، آج کا دن قتل عام کا دن ہے۔ آج کعبہ میں لڑنا بھی درست کر دیا گیا ہے۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو سفیان کے قریب سے گزرے تو ابو سفیان نے کہا، آپ کو نہیں معلوم سعد ابن عبادہ کیا کہہ گئے اور کیا کر گئے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، انہوں نے کیا کہا ہے؟ تو ابو سفیان نے بتایا، یہ کہہ گئے ہیں کہ آپ قریش کا کام تمام کر دیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سعد نے غلط کہا، بلکہ آج کا دن وہ ہے جس میں اللہ کعبہ کی عظمت اور زیادہ کرے گا۔ آج کعبہ کو غلاف پہنایا جائے گا۔ پھر سعد کو پیغام بھیجا اور جھنڈا ان سے لے لیا اور ان کے صاحبزادے قیس کو دے دیا۔ امام بخاری نے یہ تفصیلات بیان کی ہیں۔ قریب تھا کہ جنگ چھڑ جاتی، فتنہ پھیلتا، لیکن دشواری کا حل نبوی حکیمانہ اخلاق کریمانہ نے نکال دیا اور حکمت کی باران رحمت نے گرم ماحول کو سرد کر دیا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کے سرداروں کے جذبات کی رعایت فرمائی اور ان کے خوف کو ختم کیا، سعد ابن عبادہ کی بات کو غلط قرار دیا اور جتا دیا
کہ آج خون ریزی کا دن نہیں ہے بلکہ رحمت و مہربانی کا دن ہے، اور آج کعبہ میں خون ریزی درست نہیں ہوگی بلکہ کعبہ کی عظمت فراواں ہوگی، غلاف پہنایا جائے گا اور اس پر بس نہیں بلکہ قیادت میں تبدیلی کر دی۔ ابن عبادہ کو جھنڈا عطا فرمایا۔ یہاں بھی حکمت کام کر رہی ہے اور بڑا سبق مل رہا ہے کہ جذبات کی رعایت کا کیا شاندار، مناسب، حکیمانہ طریقہ ہے کہ جب قیادت کی تبدیلی کی تو ان کے بیٹے ہی کو بنایا تاکہ دلجوئی بھی ہو اور ان کے لیے دستبردار ہونا آسان بھی ہو اور دل میں میل نہ آئے۔ وصلی اللہ علی النبی الخاتم محمد صلی اللہ علیہ وسلم وآلہ وآلہ وعطرتہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان إلى يوم الدين۔